أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ارشاد باری تعالی ہے، لوگو جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، جتنا مرضی بھاگ لو وہ موت ایک نہ ایک دن تمہیں آ کے پہنچے گی. پھر تمہارا رب جو چھپی اور ظاہر تمام چیزوں کے جاننے والا ہے، تمہارے زندگی کے ایک ایک عمل کا تمہیں پتہ دے دے گا. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ جسم کی خوبصورت عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اللہ تب بھی موجود ہوگا. وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا. وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اے انسان تو ہے کیا؟ سسکیوں سے شروع ہو کر ہچکیوں پہ ختم ہو جانے والے اس مختصر سے وقت کا نام زندگی ہے. زندگی اس دنیا میں آنے اور موت اس دنیا سے واپسی کا نام ہے. آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے،
لوگوں، یہ وقت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ بڑا عقل مند سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنے آغاز سے پوری طرح باخبر ہے اور اپنے انجام کے لیے پوری طرح تیار اور فکر مند بیٹھا ہے۔ اس مالک کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ انسان اس زمین کے اوپر تھوڑا عرصہ رہتا ہے اور اس زمین کے نیچے ایک لمبا عرصہ رہتا ہے۔ انسان ہے کیا؟ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اگر آ کے واپس ہی چلے جانا تھا تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ سوال ہمارا بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں طعنہ دیتے ہوئے کرتا ہے کہ تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو انسان کو ایک لمحے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے میری اوقات یاد کروائی جا رہی ہے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہوتا کون ہے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری حیثیت ہی کیا ہے، مجھے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو چیز کیا ہے۔ یہی سوال ہمیں پیدا کرنے والا رب ہم سے پوچھتا ہے، بندیا بتا تو صحیح تو چیز کیا ہے؟ من ای شیء خلق، تو نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ پارہ نمبر 30 سورہ عبس ہے، من ای شیء خلق، تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، سائنس کرتے ہو، کبھی سائنس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انسان کی تخلیق کن مراحل میں سے ہو کے گزرتی ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور چھاتی کی ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعے کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، اور انسان کی اسی تخلیق کے بارے میں کہ اے انسان تو ہے کیا، اگر 18واں پارہ کھول کے کبھی ہم غور سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورہ مومنون ہے، اور اللہ رب رحمان فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس نطفے کو میں نے ایک عرصے تک ماں کے رحم کے اندر رکھا ہے۔ اگر یہ باتیں اللہ کے قرآن سے نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ ذکر نہ کرتا۔ اللہ سب سے زیادہ با حیا ہے، اللہ سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہے، اور اس شرم و حیا والے رب نے 5 سال کی عمر سے لے کر 55 سال کے بوڑھے بابے تک کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسان دنیا میں آیا تھا تب بھی تو کمزور تھا، دنیا سے جانے کا تیرا وقت آیا تب بھی تو دوبارہ کمزوری کی حالت میں لوٹ چکا ہے۔ نہ بچپن میں تو خود کھا سکتا تھا، اور اللہ ایسے بڑھاپے سے بچائے، کبھی کبھی بڑھاپے میں بھی انسان اپنے ہاتھوں سے کھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بھی اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ ایسا بڑھاپا دے دیتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ انگلی پکڑ کے اس انسان کو، اس بوڑھے کو چلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس نطفے کو ایک مقررہ مدت تک تیری ماں کے رحم کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر اس نطفے کو علقہ، ایک لوتھڑا بنایا جاتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ،
پھر اس لوتھڑے کو ایک بوٹی بنائی جاتی ہے، فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی کے اوپر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر جب تیرا جسم گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بنتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ بہترین ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر 9 ماہ کے بعد ایک بہترین انسان کی شکل میں اللہ تجھے دنیا میں بھیجتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ لوگوں، اتنی خوبصورت شکل، پانی سے پانی کے ساتھ انسان کی شکل بنانا، یہ اعزاز، یہ صفت اور یہ کام صرف اور صرف تیرے رب عرش کریم کا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مصور پانی سے شکل بنانے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اے انسان، تو ہے کیا؟ جب اس بات کی سمجھ آ گئی کہ مجھے پیدا کرنے والا رب مجھے بتاتا ہے کہ اے انسان، تجھے کن مراحل سے پیدا کیا گیا ہے، اگلا انسان سے سوال اور ساتھ ہی جواب بھی ہے، بندیا تجھے دنیا میں بے مقصد پہ نہیں بھیجا گیا، تیرا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک، ابتدائی آیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، تجھے خوبصورت زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تجھے واپس بلا لیا جائے، اور واپس بلا کے اس چیز کا جائزہ لے لیا جائے کہ 40 50 60 70 سالہ زندگی گزار کے آنے والا ایکم احسن عملا، دنیا میں نیک عمل کتنے کر کے آیا ہے، دنیا میں زندگی کیسی گزار کے آیا ہے۔ اور جب یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور میری سانسیں دنیا میں چلانے والا اللہ ہے اور مجھے میری سانسوں سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے، انسان کی زندگی صرف ایک سانس کا نام ہے، اندر جائے تو زندگی ہے اور اندر سے باہر ہی نہ آئے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس انسان کو ایک لمحے سے پہلے اس کے نام کی شناخت چھین کر اس کو میت کہہ دیا جاتا ہے۔ ابھی مرے ہوئے چند لمحے نہیں گزرے، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میت کا جنازہ کتنے بجے ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میت کو غسل کب دینا ہے، میت کو اٹھا لو، میت کو رکھ لو، اچھا بلا عبد الرحمن نام تھا، اچھا بلا عبد الرحیم نام تھا، اچھا بلا عبداللہ نام تھا، لوگ سب سے پہلے تیرا نام، اس شناخت تو تیرے سے چھین لیتے ہیں۔ جب تک میری اور آپ کی یہ سانسیں چلتی ہیں لوگوں کو ہمارے نام کا علم ہے، یوں ہی مرے نہیں، بسترے مرگ پہ لٹائی نہیں گئے، پھٹے پہ لٹائی نہیں گئے، جنازگاہ میں پہنچائی نہیں گئے، قبر میں اتارے نہیں گئے، لوگ ہمیں میت میت کہہ کے پکارتے ہیں، لوگ ہمارا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول سے ایک انصاری صحابی آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اقیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار انسان کون ہے؟ آج مجھے بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میری ڈیلنگ بڑی اچھی ہے، آپ کو بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ 5 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ میں تو اپنی گاہک داری پہ اور اپنی دکان پہ اور اپنے کاروبار کو چلانے میں اتنا ڈسپلن کا پابند ہوں کہ میری دکان پہ گاہک آ جائے صحیح، میری زبان کی مٹھاس اور میری عقل سے متاثر ہو کے میرا گریدہ بن جاتا ہے۔ آج مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کے فرمان نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان نے مجھے اور آپ کو عقل مند نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہو اس دھرتی کا عقل مند انسان کون ہے، اس دھرتی کا سمجھدار انسان کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اکثر ذکر للموت، جو بندہ کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھتا ہے مجھ محمد کی نظر میں وہ بڑا سمجھدار ہے۔ وَإِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، صرف یاد ہی نہیں کرتا کہ مر جانا ہے مر جانا ہے مر جانا ہے، بلکہ اٹھ کے اس موت کی تیاری میں بھی لگتا ہے، موت کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ بھائیو، اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، دین اسلام کے ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کائنات کے تمام علوم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس دھرتی کے اوپر کسی بھی مذہب کو ماننے والا، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا، دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارنے والا، دنیا کا کوئی فرد و بشر موت کے مسئلے میں اختلاف نہیں کرتا۔ سب لوگوں کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان قریب ہم سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے، ان قریب ہم سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور ہمارا سب کچھ ہمارے پچھلوں کے لیے ہوگا۔ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لوگوں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر منٹ کا کروڑواں سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیا جاتا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی بھی اس انسان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں اور جبریل آ کے مجھ محمد کو مشورہ دیتے ہیں، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے رسول جی لیجئے جتنا جینا ہے، انک میت، ان قریب آپ کو بھی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ حَبِيبَكَ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّهُ مُقَارِبُهُ، دنیا میں محبت کر لیجئے جس سے جتنی کرنی ہے، ان قریب اپنے پیاروں کو چھوڑ کے ان سے جدا ہو کے آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهُ يُجْزَ بِهِ، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لو، جتنے عمل کرنے ہیں کر لو، اچھے عملوں کا بھی اور برے عملوں کا بھی بدلہ، حساب اور جزا ان قریب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انسان کو دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اے بندے اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی لے کے آئے گا، اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب تو دیکھ لے گا، اگر ایک ذرے کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا، اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کی سنگینی اور اس گناہ کی برائی بھی لکھی ہوئی تو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ اور لوگوں یاد رکھیے، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں رہیں گے تو اس دنیا کا کوئی عام انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، توجہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں. لفظ موت میں اللہ کے رسول کے لیے اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ قرآن کا لفظ ہے، نبی کے فرمان کا لفظ ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی الوداع ہونا ہے، آپ کو بھی فوت ہونا ہے، اور اس دھرتی کے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. لوگوں، رسول اللہ کا دنیا سے چلے جانا، رسول اللہ کی وفات صرف وفات نہیں ہے، رسول اللہ کی وفات صرف وفات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی وفات اس کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ کا آخری وقت ہے، بائیں طرف پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول بار بار اس پیالے میں اپنا ہاتھ پانی سے گیلا کرتے ہیں اور اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں. سنن ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنیے اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے. یہاں کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کا عالم اور ان کی حالت کیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں نہیں تھا دیکھا، لوگوں مجھے یقین نہیں تھا کہ موت کے وقت بھی، جاتے وقت بھی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی انسان کے اوپر سختی ہوتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو بالموت. میں نے اللہ کے رسول کو اس وقت دیکھا جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر پیالے میں بار بار ہاتھ بھگوتے ہیں، اور ہاتھ بھگو کے اللہ کے پیغمبر اپنے چہرہ مبارک پہ پھیرتے ہیں، اور کبھی اپنی چادر اپنے چہرے پہ لے لیتے ہیں اور کبھی چادر بے چینی کی وجہ سے چہرے سے پیچھے کر دیتے ہیں. اور ساتھ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لسکرات الموت. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لوگوں موت کی سختی بڑی سختی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول پہ جب یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے بار بار یہی الفاظ نکلتے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت. اے اللہ اپنے بندے محمد کی موت کی سختیوں کے حوالے سے مدد فرما. اللہم انی سکرات الموت، اللہم انی علی غمرات الموت. اے اللہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ کی موت کے عالم میں موت کی سختیوں کے حوالے سے اللہ مدد فرما دے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا، لوگوں اس کے بعد میں نے کبھی شک نہیں کیا کہ مرتے وقت انسان کی حالت جو ہے وہ آسانی سے جان نکل جاتی ہے. جب انسان کی جان نکلتی ہے اللہ اس کے لمحے کو، اللہ اس عالم کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں. سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کر لو جب پنڈلی سے جڑ جائے گی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. اس وقت کے لیے تیاری کر لو جب پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی. اگر کبھی جان کنی کا لمحہ کسی کا دیکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جان پیروں کی طرف سے نکلتی ہے.
انسان کا جسم پیروں کی طرف سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پیروں کی طرف سے جب ٹھنڈا ہوتا ہے پنڈلی کے ساتھ تکلیف کی وجہ سے جڑ جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ یہ کلا کا لفظ عربی زبان کے اندر کسی کو بہت بڑے خطرناک لمحے اور مرحلے کی تیاری کے لیے بولا جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اور لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کر لو جب پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ وقیل من راق۔ اور جب تمہاری یہ حالت ہوگی تو تمہارے گھر والے کہیں گے قیل من راق، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، قیل من راق، کسی طبیب کو بلاؤ، قیل من راق، کسی چیک کرنے والے کو بلاؤ۔ تم فون کرتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، بندے بگاتے ہو، گاڑی نکالتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی جان بچ جائے، لیکن جب اجل کا، موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ جس کو مرضی بلا لو، جس کو مرضی چیک کروا لو، جتنی مرضی گاڑیاں منگوا لو، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ اب میرے بندے کا تم سے جدا ہونے کا، جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ فراق عربی زبان کے اندر جدائی کو کہا جاتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ لوگوں اب جس کو مرضی بلا لو، جدائیوں والا وقت آن پہنچا ہے۔ اور انسان کی جان نکلنے کے آغاز کو سورہ قیامہ میں اللہ بیان کرتے ہیں، اور آج جب انسان کی آخری ہچکی لگتی ہے، آخری ہچکی لگتی ہے، اس کا ذکر اللہ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ۔ جب جان آ کے تمہارے حلق کے اندر اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ تم اپنے مرنے والے کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پہ بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ میرا باپ جب دنیا سے گیا تو آخری چمچی منہ میں پانی کی میں نے ڈالی تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں کہ ماں جب فوت ہوئی ہے تو آخری چمچی منہ میں پانی کی میں نے ڈالی تھی، اور اس بات کو سعادت سمجھتے ہیں کہ شکر ہے جب بابا جی فوت ہوئے ہیں تو ساری بیٹیاں آ چکی تھی، جب بابا جی فوت ہوئے ہیں تو ساری بیٹیوں کو بلا لیا گیا تھا۔ اس بات پہ ہم سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ سارے ہی مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے دیکھ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ لوگو تم قریب ہوگے، تم نزدیک ہوگے، لیکن میں اللہ تم سب سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ عالم اور یہ لمحے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ میں کوئی ڈرا نہیں رہا، میں کون ہوتا ہوں یہ باتیں کرنے والا؟ یہ تو باتیں اللہ کے قرآن کی ہیں، یہ باتیں تو وہ اٹل حقیقت ہیں، یہ باتیں تو وہ دنیا کی واضح حقیقت ہے کہ ان باتوں سے چہرہ نہیں پھیرا جا سکتا، ان باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ لوگوں جب موت کا وقت آنا ہے، اگر تم اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بھی جا کے گھس جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ، جہاں کہیں بھی تم چھپ جاؤ گے موت تمہیں وہاں سے نکال کے لے آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، کسی تہہ خانے کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں سے بھی باہر نکال کے لے آئے گا۔
اور جب یہ آنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا، جب یہ آنی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا۔ اس حقیقت کو بھی اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتنی بار ایسے ہوتا ہے، بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑے ہینگر پہ لگا دو، صبح میں نے پہلی گاڑی پہ نکلنا ہے، باپ وبیلا کر رہا ہے بیٹو بھی مل لو، صبح تم سوئے ہوئے ہوگے، میں نے پہلی گاڑی پکڑنی ہے، صبح کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، 6 مہینے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اپنے قرآن میں کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ تم ایک ہفتے کی بات کر رہے ہو، مہینے کی بات کر رہے ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کا صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تجھے نہیں معلوم کل صبح دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تجھے زمین کے کس ٹکڑے پہ جا کے موت نے آ گرنا ہے۔ ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بندہ پیدا پاکستان میں ہو رہا ہے، مر جا کے سعودی عرب میں رہا ہے، پیدا پاکستان میں ہو رہا ہے، مر جا کے یورپ میں رہا ہے، کہاں کی مٹی ہے، کہاں کا خمیر ہے، کہاں جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، آئے روز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، میرا جنازہ بھی اٹھنا ہے اس بات کو میں بھول جاتا ہوں، آئے روز لوگوں کے جنازے پڑھتا ہوں، میرا جنازہ بھی کسی دن اسی طرح پڑھا جائے گا اس بات کو بھول جاتا ہوں۔ آج جس مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی آذان کی آواز سن کے میں مسجد کی طرف نہیں آتا، روگو رب محمد کی قسم کل کلا اسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تیرے میرے جنازے کا اعلان ہونے والا ہے۔ آج جن چوکوں چرستوں میں چلتا پھرتا ہوں، کل انہی چوکوں چرستوں سے میری میت کو 4 بندے اٹھا کے ایک جماعت کے ساتھ شہر خموشہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ نہیں معلوم جو اینٹیں میری قبر پہ لگنی ہیں وہ شاید بٹے سے نکل آئی ہوں، نہیں معلوم جو پھٹا میری قبر پہ میری لحد پہ رکھا جانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پھٹے کو بڑئی نے چیر کے تیار کر دیا ہو، جو سلیب میری قبر کے اوپر لگائی جانے والی ہے، ہو سکتا ہے وہ سلیب تیار ہو چکی ہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جس وقت سے کسی کو انکار نہیں ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، لوگوں موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر جان نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے پہلے دادا پھر باپ پھر پوتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ابھی زندہ ہوتا ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے، باپ ابھی زندہ ہے، غم جھیلنے کے لیے بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ماں ابھی زندہ ہے، لاٹھی کے سہارے چلنے کے لیے بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ وہی میرے دوست، وہی میرے چاہنے والے جب میں مر جاتا ہوں آگے بڑھ بڑھ کے قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، بلکہ مٹی ہی نہیں ڈال رہے ہوتے، مٹی ڈالنے کو، مجھے مٹی میں دفن کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت دفن، زندگی بھر کی رفاقت کا صلہ دینے لگے۔ وہی میرے یار بیلی دوست جو کبھی کہا کرتے تھے کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تیرے بغیر ہم جی نہیں سکتے، تیرے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی جب میت کو قبر میں دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، یہ میت قبر کے اندر لیٹی ہوئی
باپ کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہی ہوتی ہے، بھائی کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہی ہوتی ہے، دوستوں کے قدموں کی واپسی جانے کی آواز بھی سن رہی ہوتی ہے۔ بیٹے کے باپ کو میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باپ قبر کے اندر لیٹا، بیٹے کی جوتیوں کی آواز اللہ اس کو قبر کے اندر سناتا ہے اور اسے احساس دلایا جاتا ہے جن جن کے لیے حرام کماتا رہا، جن جن کے لیے کوششیں کرتا رہا، جن جن کے لیے دھوکے دیتا رہا، جن جن کے لیے فراڈ کرتا رہا، آج ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ قبر کے اندر آ کے تیرے ساتھ چند لمحے گزارنا تو دور کی بات ہے، اسے تو تیرے پاس قبر میں باہر بیٹھے بھی خوف آتا ہے۔ لوگوں اس حقیقت سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ وہ وقت ہے جو آ جائے گا۔ یہ بات مت کہا کریں کہ زندگی گزر رہی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، زندگی تو نہ گزرنا ہی گزرنا ہے۔ نیکی کریں گے تب بھی گزر جانی ہے، نماز پڑھیں گے اس کی بھی گزر جانی ہے، نہیں پڑھیں گے اس کی بھی گزر جانی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ہے ہی اللہ کو منانے کے لیے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں دنیا سے جا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ کاروبار، زمینیں، جائیداد، دکانیں چھوڑ رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ بیوی بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہوگی اس لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں لوگوں تم غلط سمجھے ہو، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے پاس رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ان پہ راضی تھے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ بڑا کم ہے، ابھی قبر کا مرحلہ آنا ہے، پھر قبر کے اندر کے مرحلے آنے ہیں، پھر حشر کا مرحلہ آنا ہے، پھر پرصلات کا مرحلہ آنا ہے، نامہ اعمال تولے جانے کا مرحلہ آنا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، جگہ جگہ پہ چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جگہ جگہ پہ میری دن رات کے بارے مجھ سے پوچھا جائے گا، جگہ جگہ پہ میری زندگی کی مصروفیات کا حساب لیا جائے گا۔ میرے پاس پوچھنے کے لیے مقام زیادہ ہیں، سفر لمبا ہے، اور اللہ کو دکھانے کے لیے عمل تھوڑے ہیں۔ اگر ابو ہریرہ کے عمل تھوڑے ہیں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ابو ہریرہ کے عمل تھوڑے ہیں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو ہے ہی عمل تھے۔ میں اور آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی زندگیاں آخر ہیں ہی کتنی، ہمارے اعمال آخر ہیں ہی کتنے، ہماری نیکیاں آخر ہیں ہی کتنی۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں سے جب گزرا کرتے، چھوٹے بچوں کو دیکھتے کھیلتا ہوا، چھوٹے بچوں کو جا کے سلام کرتے اور سلام کر کے کہتے بیٹوں میری بات سنو۔ بچے جب ابو ہریرہ کے قریب آ جاتے کہتے بیٹا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اس بوڑھے کے لیے دعا کرو۔ بچوں سے ہاتھ اٹھواتے، بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ان معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، تم کہو۔ ابو ہریرہ کیا کہیں؟ ابو ہریرہ کہتے کہو اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے اللہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے دعا کرتے ہیں ابو ہریرہ کو معاف کر دے۔ ان لوگوں کو ہر وقت اپنی معافی کی فکر ہے، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اور یہاں ایک اور اللہ کے پیغمبر کے دیوانے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں۔ بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو میرے دمون کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دمون ان کے کھچر کا نام تھا۔ لوگوں غور کیجئے گا، اگر اب تک کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ
یہ واقعہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا. یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, تکیہ لگاؤ, میرے دمون کو بلاؤ. بابا جان دمون کو کیا کہنا ہے, عرب کے لوگ اپنے جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے. ان کے کھچر کا نام تھا دمون. کہتے ہیں میرے دمون کو بلا کے لے کے آؤ. ابا جان اس وقت نہ تو آپ کہیں جا سکتے ہیں, نہ آپ نے کہیں سواری کرنی ہے, آپ انتہائی لاغر کمزور اور زندگی موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں. کہا بیٹو نہیں, تمہیں نہیں معلوم, تم جاؤ اور میرے دمون کو بلا کے لے کے آؤ. طریق نے وہ منظر دیکھا, بیٹے جاتے ہیں, کھچر کی رسی پکڑی ہوئی ہے, ابو درداء کے پاس لایا جاتا ہے. کہتے ہیں بیٹو مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور دیکھا یہ نبی کا صحابی ایک جانور سے باتیں کر رہا ہے. ابو درداء کہتے ہیں اے میرے دمون, اے میرے کھچر, دنیا میں اللہ نے مجھے تیرا مالک بنایا تھا, تجھے میرے متحد کیا تھا, تو بے زبان ہے, تیری بولی مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن میں نے پوری زندگی اس بات کا خیال رکھا ہے تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالوں, تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ وزن نہ ڈالوں. تیری دھوپ چھاؤں کا میں نے خیال کیا, تیرے چارے پانی کا میں نے خیال کیا, لیکن اے میرے دمون میں ابو درداء ایک انسان ہوں. یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے انسان سے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے, انسان تو وعدہ کاٹا ہو ہی جاتا ہے. اے ابو درداء, اے ابو درداء, تیری عظمت پہ سلام پیش کروں. کہتے ہیں اے میرے دمون, اس دنیا میں اگر مجھ سے تیرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو, مجھ نبی کے صحابی ابو درداء کو معاف کر دینا. یہ جانور سے معافی مانگ رہے ہیں, جانور سے معافی مانگ رہے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں لا تخاصمونی عند ربی یوم القیامہ. اے میرے کھچر, نہ کھچر بدلہ لے سکتا ہے, نہ کھچر بول سکتا ہے, نہ کھچر جو ہے وہ ابو درداء کی بات کو سمجھ سکتا ہے, لیکن اللہ سے ڈر کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینے کا خوف اس قدر ہے, اپنی زندگی کے معاملے کو صاف کر کے جانے کی فکر اتنی زیادہ ہے. ابو درداء کہتے ہیں اے میرے کھچر, اگر مجھ سے تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو, آج ابو درداء کو معاف کر دے. لا تخاصمونی عند ربی یوم القیامہ, کل قیامت کے روز جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میری شکایت لے کے میرے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے اللہ ابو درداء کو پوچھ, اس نے مجھ بے زبان کھچر کے اوپر, جانور کے اوپر ظلم کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو موت کی فکر تھی, خوبصورت موت کی تمنا تھی, جنت کے متلاشی تھے, جہنم کا خوف تھا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے زندگی کے پل پل کا حساب دینے کا فکر تھا ان لوگوں کو. تو وہ جانوروں سے بھی معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ میں تو باپ سے زیادتی کرتا ہوں تو اس پہ اڑ جاتا ہوں, میں تو سگے بھائی سے ظلم کرتا ہوں تو معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اس بیٹی کو ماں سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, اس بیٹے کو باپ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اپنے سگے بھائی سے ناراض ہوں 10 سال سے, مجھے صلح کرتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ لوگ عظیم لوگ تھے, وہ انسان تو انسان, جانوروں سے بھی معافی مانگ کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے. لوگوں, میرے نبی نے فرمایا تھا جانا ہر کسی نے ہے, مر ہر کسی نے جانا ہے, لیکن ایسی موت مرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں. جانا ہر کسی نے ہے, موت سے ہر کسی نے گلے لگانا ہے. ایسی موت کو گلے لگائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں. وہ عربی شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے, اے انسان جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا, لوگ تیرے آنے کی خوشی میں ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. ایسی زندگی جی جا, ایسے قدم اٹھا جا, ایسا کردار اپنا جا, ایسے بول جا,
ایسا لوگوں کے دل میں پیار پیدا کر جا، جب تو آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے، ایسا جی ایسی موت مر کہ جب تو جائے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ سے ملاقات کو دیکھ کے تو مسکرا رہا ہو اور لوگ تیری جدائی میں رو رہے ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، گولڈن حدیث لے لیجئے، نبی نے فرمایا تھا جس مرنے والے کے بعد، جس بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے قبر میں اتار دیے جانے کے بعد اس دھرتی کے 3 لوگ یہ بات کہہ دیں، 3 لوگ اس بات کی گواہی دے دیں، 3 لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں، 3 لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکل جائیں، جانے والا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی ملنسار تھا، بڑا ہی با اخلاق تھا، بڑا ہی ایماندار تھا، بڑا ہی احساس کرنے والا تھا، بڑا ہی درد لوگوں کا بانٹنے والا تھا، بڑی اس کو رشتوں کی پہچان تھی۔ میرے پیغمبر نے سچی اور سچی زبان سے فرمایا تھا، جانے والے کے بعد، مرنے والے کے بعد اگر اس کے لیے 3 لوگ اس کے اچھا ہونے کی ضمانت، شہادت اور گواہی دے دیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں غفر لہ، غفر لہ، میرے اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے، وَلَكِ الْجَنَّةُ، میرے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ میرے عزیزو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے، لوگوں ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، ہر لمحے وہ عمل کیجئے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اگر ہمیں موت آ جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس عمل کو کرتے ہوئے اگر ہمیں موت آ جائے تو سامنے اللہ کی رضا ہمیں نظر آ رہی ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ہر چیز کسی کو گھیرنے والا ہے۔ خواجہ مجذوم نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہتے ہیں آسی غنیمت ہیں تیری عمر کے یہ لمحے، وہ کام کر تجھ کو جو کرنا ہے یہاں آج، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔